دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 6 پیشکش میرے کارواں۔ اس کے انکشاف نے میرے اندر ایسا ہیجان جگا دیا تھا کہ میں اس کے بعد مکمل ہونے کا بھی انتظار نہ کر سکا اور اس اضطراری لہجے میں کہا، تم میری بات ساحل کی کر رہے ہو نا؟ میں ہماری دھنو کی بات کر رہا ہوں، وہ تبتی لڑکی جو تھونچی اور بھیڑ جانی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر مونگ نے غمگین لہجے میں کہا، یہ کیا اتفاق ہے کہ وہ تمہاری ساحل بھی ہے؟ بہرحال میں اسی لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر مونگ کی اس وضاحت نے میرے اندر حسد پیدا کر دیا۔ مجھے یہ قطعاً اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ میری ساحل کے لیے ہماری دھنو جیسے لفظ استعمال کرے۔ میں نے تش امیز لہجے میں کہا، تم میرے ساتھی کو میری مرضی کے بغیر کیسے کہیں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے لے جا سکتا ہوں کہ وہ تمہاری ساتھی تو بہت بعد میں بنی ہے، ہماری تو شروع سے ہی تھی۔ اس کا انداز اچانک سرا لیوں ایسا ہو گیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے پھڈے باز سسر سے مخاطب ہوں یا پھر کوئی فتنہ پرور سالہ مجھے میری اوقات یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بدھ نیل کنڈ کی بادگاہ والا معاملہ نہایت ہی عام ہے۔ ہم دونوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں کر سکتے۔ ربی موش ہمن کسی بھی طرح اسے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے اندر سے وہ راز باہر لا سکتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ کافی عرصے سے بے چین ہے۔ 5 عجوبہ روزگار اور ان کا پتھروں کا حصول، ڈائمنڈ، ایرلارڈ، روبی، سفائر، ٹوپاز۔ یہ سن مجھے دلی اطمینان ہوا تھا کہ میری ساحل بخیر و عافیت تھی، ورنہ ابھی تک تو اس کا کوئی سراغ ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر مونگ فوشر جس طرح ساحل پر اپنے حق جتا رہا تھا وہ دل جلانے والی باتیں تھیں، اس کے کلام کی قطعیت بتاتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ کر بھی گزرے گا۔ اسی وقت ساحل ان لوگوں کے قبضے میں تھی، میری ذرا سے جذباتیت بنے ہوئے کھیل کو بگاڑ سکتی تھی۔ ڈاکٹر واضح طور پر بتا چکا تھا کہ ڈیلٹا ایئر لائنز کا طیارہ کل شام میں ساحل کو فیئر بینک سے اینکریج پہنچانے والا تھا۔ ہم بھی ریل روڈ ٹرین کے ذریعے دینالی سے اینکریج پہنچائے جانے والے تھے۔ پھر پروگرام کے مطابق ڈاکٹر مونگ ہمیں اپنے ساتھ سیٹل لے جانے والا تھا۔ ڈاکٹر مونگ سے اتفاق میں ایک فائدہ تو بہرحال تھا اور وہ یہ کہ کل شام اینکریج میں ساحل کے ساتھ ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کے بارے میں ساحل سے ملنے کے بعد ہی سوچوں گا۔ فی الحال ڈاکٹر مونگ کے ساتھ دینے میں مجھے اپنا بھلا نظر آ رہا تھا۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے ڈاکٹر مونگ کو گھسنے کی کوشش کی۔ میرا اندازہ ایسا تھا کہ وہ میرے ارادے تک پہنچ نہ سکے۔ اگر میں آپ لوگوں سے مطالبہ کروں کہ ساحل کو میرے حوالے کر دیں، ہم خود اپنے لیے لاحہ عمل بنائیں گے تو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ ممکن نہیں اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، اگر ساحل خود میرے حق میں فیصلہ سنا دے تو بھی سیٹل تک یہ ممکن نہیں۔ وہ قطعیت سے بولا، یہاں پہنچنے کے بعد تم بڑوں سے بات کر سکتے ہو، ممکن ہے وہ لوگ تمہاری تجویز کو مان لیں گے۔ دونوں سے تعلق کے سبب تم ہمارے لیے بڑے محترم ہو۔ بہرحال میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے چھوڑ دوں گا۔ اگر تم ساتھ چلتے ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ دونوں کو تو میں ضرور سیٹل پہنچا دوں گا۔ اس کے ارادے سے لگتا تھا وہ اینکریج میں بھی مجھے ساحل کے قریب نہیں ہونے دے گا۔ میں نے دل میں سوچا، ایک مرتبہ میں اس کے نزدیک پہنچ جاؤں، پھر دیکھوں گا کہ کون مجھے ساحل سے ملنے سے روک سکتا ہے۔ مصلحت کا تقاضا اور حالات کی نزاکت یہی درس دیتی تھی کہ سردست مجھے ڈاکٹر مونگ اور اس کے بڑوں سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاق میں برکت ہے، ہی کو آزمانا چاہیے۔ میں نے اپنے لہجے میں اس کے داماد کی بے بسی شامل کی، جو بچوں والی بیوی کی وجہ سے سسرال والوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مونگ، تمہارا ساتھ دینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں اپنے ساحل کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دوستانہ لہجے میں بولا، تم میں اپنی سہی کی محسوس نہ کرو۔ این ممکن ہے سیٹل میں برو تم دونوں کی مرضی کے مطابق کوئی سیٹ اپ بنا دیں۔ مجھے پتہ چلا ہے تم دونوں کو نہایت رازداری کے ساتھ سیٹل سے دنور اور دنپور سے سیدھا تائیوان کو روانہ کیا جائے۔ تائپی سے تم لوگ نیپال پہنچو گے۔ تم تو بہت دور تک معلومات رکھتے ہو، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، رکھنا پڑتی ہے۔ دنکور سے تم لوگ ملائیشیا ایئر لائنز میں بیٹھو گے اور تائپی سے کیتھے پیسفک کا طیارہ تمہیں نیپال پہنچائے گا۔ ایک لمحے کا توقف دے کر اس نے خوشگوار لہجے میں اضافہ کیا، یہ ساری باتیں ایک دوست سمجھ کر بتا رہا ہوں۔ مجھے یقین تھا، کیونکہ برو نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تم اپنی جانب بڑھتے ہوئے دوستی کے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامو گے۔ تم ہماری دوست پر ہمیشہ فخر محسوس کرو گے۔ بھائی ڈاکٹر مونگ، یہ تمہارے بڑے تو بڑے پہنچے ہوئے لگ رہے ہیں، بڑی کمال کی پیش گوئی کرتے ہیں، میں نے بھی دوستانہ رنگ میں کہا۔ تم ان سے ملنے کے بعد اور زیادہ حیرت زدہ رہ جاؤ گے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ضرور۔ اب میرے لہجے میں دوستی کا بھرپور تاثر ابھر آیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر مونگ فوشے سے کہا،
یہ نہیں بتاؤ گے کہ ساحل اور ریمنڈ کس طرح فیئر بینکس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ میں نے ادھر ماؤنٹ مکنلے کے تاریخ گارڈ میں تمہارے ہی 2 بندوں کی لاشیں پڑی دیکھی تھی۔ میں مائیکل اور نیلسن کی بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس واقعے کی خبر ہو گئی ہے۔ دراصل ساری گڑبڑ نیلسن کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ عین موقع پر اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ وہ بظاہر ہمارا وفادار تھا، لیکن ہمارے اندر رہتے ہوئے وہ ربی موشی ہیمن کے لیے کام کر رہا تھا۔ خیر، یہ تو ہوتا ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا اور تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ مائیکل نے باحفاظت دھنو کو اس مقررہ مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں تمہارے راکیل اینڈرسن پہنچانے والی تھی، مگر تمہاری آمد سے قبل ہی نیلسن کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے مائیکل اور ریمنڈ کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ ساحل کو وہ دوبارہ ربی کے پاس پہنچا سکے۔ مائیکل پر تو اس کا وار چل گیا تھا، تاہم ریمنڈ نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کر کے اسے موت تک گھاٹ اتار دیا۔ اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنی بات کو اختتام دیتے ہوئے بولا، نیلسن نے غداری کی اور تم جانتے ہو غدار کی سزا موت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ سن کر واقعی حیرت ہو رہی ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ اندازہ لگائے بیٹھا تھا کہ ریمنڈ نے غداری کی ہوگی۔ وہ مائیکل اور نیلسن کو قتل کر کے ساحل کو لے اڑا، مگر یہاں تو بالکل مختلف حالات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ ریفوشے نے کہا، ٹرین کی بکنگ کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ریلوے اسٹیشن پر تمہیں ریسیو کر لیا جائے گا۔ تمہارے ٹکٹ نمبرز اور سیٹ نمبرز میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تاہم تمہیں ہوٹل چھوڑنے سے پہلے ایک کام اور کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، تم دونوں اپنے ہولیو در ہیئر سٹائلز میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لینا۔ صبح پی یونگ ریڈی میک اپ آپ کا سامان تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی۔ راکیل اینڈرسن ایک بہت اچھی میک اپ آرٹسٹ بھی ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے راکیل کو دیکھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر مونگ کی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ سارا عمل احتیاط کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد بھی ڈسلوا اور گارشیا ہی نظر آنا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اوکے، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ میں نے بھی گڈ نائٹ کہا اور ریسیو کر ریڈل کر دیا۔ دماغ کو مخصوص ہدایات دے کر سونے میں بڑا فائدہ ہے، اور میں یہ کام کبھی نہیں بھولتا ہوں۔ اس رات بھی سونے سے پہلے قبل میں نے اپنے دماغ کو ہدایات دی کہ صبح 6 بجے تک میں ہی نہایت پرسکون، میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا، لیکن اگر ہوٹل کے اس کمرے میں کوئی غیر معمولی خلاف توقع واقعہ پیش آنے کے آثار پیدا ہوئے تو وقت مقررہ سے پہلے ہی میری آنکھ کھل جائے گی۔ اور حیرت انگیز طور پر میری آنکھ صبح 6 بجے کی بجائے رات 2 بجے کھل گئی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد میرے ذہن نے جو پہلا تاثر قبول کیا وہ یہ تھا کہ کوئی اور وجود بھی مجھ سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ لگی کہ وہ وجود راکیل کے سوا کوئی اور کا نہیں تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھ کھلنا، کسی کو اپنے انتہائی قریب محسوس کرنا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنا جیسے اعمال نے مجھے مجموعی طور پر بمشکل 5 سیکنڈ لیے ہوں گے۔ میں نے راکیل کا سر اپنے پیٹ پر محسوس کیا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ جانے کے سبب اس کا سر میرے پیٹ پر سے لڑک کر رانوں پر آ گیا، اور اسی لمحے مجھے راکیل کی مجبوری کا احساس ہوا۔ ہمارا کمرہ خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ راکیل کی آنکھیں بند تھیں اور سانس کی آمد و رفت سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی۔ رات کو سوتے وقت میں نے اس جہازی سائز بیڈ کے 2 کنارے پکڑ لیے تھے۔ لیٹنے کے بعد ہمارے درمیان کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ تھا۔ بیڈ پر ایک ڈبل کمبل بھی تھا جو میں نے راکیل کے حوالے کر دیا تھا۔ میں کچھ اوڑے بغیر ہی سونا چاہتا تھا کیونکہ کمرے میں خاصا خوشگوار در حرارت تھا۔ ایئر کنڈیشنز آن تھے جو کمرے کے اندر الاسکا کی سڑک کو بچھاڑنے میں خاطر خواہ کامیاب تھا، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا کہ کمرے کی وہ مخصوص خوشگوار حرارت غائب ہو چکی تھی۔ شاید ایئر کنڈیشنز میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے باآستگی راکیل کے سر کو اپنے رانوں پر سے اٹھایا اور بیڈ پر ڈال دیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی، پھر کروٹ بدل دی۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان ایک معقول فاصلہ قائم ہو گیا۔ میں بیڈ سے نیچے اتر آیا اور دوسری طرف سے گھوم کر کمبل اٹھا لیا۔ موسم کی شدت سے بچانے کے لیے راکیل کو اوڑھنا ضروری تھا۔ اس کمبل کی ہیبت سے لگتا تھا اس کے تیارے میں برفانی ریچھ کی اون استعمال کی گئی ہو۔ خود اسے نہ اوڑھنے کا ایک سبب یہ بھی تھا، برفانی ریچھ کی اون کے تصور نے جی متلا دیا تھا۔ اصلی انگریز یعنی برٹشز بڑے وضع دار اور روایت پسند ہوتے ہیں۔ مختلف اوقات اور مواقع کے لیے شراب کی طرح ان کے لباس مخصوص ہوتے ہیں۔ دن میں کیا پہننا ہے، شام میں کیا اور رات میں کیا، یہ ان سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سلیپنگ سوٹ، نائٹی، نائٹ گاؤن وغیرہ انہی کے چونچلے ہیں۔ بعض امریکی بھی ایسی روایات کا پاس کرتے ہیں، لیکن امریکی بڑے لااہلی اور بے پرواہ واقع ہوئے ہیں۔ رات کو بستر میں جاتے وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لباس سے بے نیاز ہو جائیں یا پھر بدن پر کم سے کم لباس رکھیں۔ راکیل بھی اسی وقت اس طور کی تفسیر نظر آ رہی تھی۔ میں نے کمبل کو پھیلا کر اس پر ڈال دیا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ایئر کنڈیشنز کی جانب بڑھ گیا۔
مجھے الیکٹرک یا الیکٹرون سے زیادہ دلچسپی نہیں رہی اور نہ ہی اس شعبے میں کوئی قابل ذکر تجربہ ہے، لہٰذا میں نے ایئر کنڈیشنز کے کسی بٹن یا ناب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور صرف دیکھ کر ہی اس کا نقص پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے روم سروس سے رابطہ کرنا پڑا۔ کمبل پر راکیل کا کامل قبضہ تھا اور کمرے کا درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہی کہیں ٹہل رہا تھا۔ اس ٹیمپریچر پر نیند آنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رابطہ ہونے پر میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ روم نمبر 303 کا ایئر کنڈیشنز کام نہیں کر رہا، پلیز اسے چیک آؤٹ کریں۔ ٹھیک ہے، میں دکھواتی ہوں۔ متعلقہ شعبہ سے مجھے جواب موصول ہوا۔ میں ریسیور رکھ کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا اور کسی ماہر مکینک کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد دروازے پر بڑی تسنیک دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں کسی میل مکینک کی توقع کر رہا تھا، لیکن اس وقت میری نگاہ کے سامنے ایک بارج دلکش حسینہ کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہینڈی کٹ تھی جس میں یقیناً مختلف نوعیت کے بجلی کے اوزار ہوں گے۔ مجھ سے نگاہ ملتے ہی وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی اور بولی، آپ کے ایئر کنڈیشنز میں کوئی پرابلم ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے دل خول کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کمرے کے اندر پہنچی، ایک کھوجتی ہوئی نظر سوتی ہوئی راکیل پر ڈالی اور بڑبڑانے والے انداز میں یہ جملہ ادا کرتے ہوئے تیزی سے ایئر کنڈیشنز کی جانب بڑھ گئی۔ ایئر کنڈیشن تو واقعی کام نہیں کر رہا۔ میں اس حسین مکینک کے پیچھے ایئر کنڈیشنز کے پاس پہنچ گیا۔ اس دوران وہ ایئر کنڈیشنز پر تھوڑی تابع آزمائی کر چکی تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے ایک ناب کو گھمایا اور بڑے فخری انداز میں بولی، لو یہ آن ہو گیا۔ واقعی اب ایئر کنڈیشنز کام کرنے لگا تھا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہاری انگلیوں میں کوئی جادو ہے، تم نے تو چٹکے بجاتے ہی مسئلہ حل کر دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، ویسے اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنے ٹول کٹ کو اٹھانے کے بعد بڑی کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہ میں پر اصرار اور معنی خیز سوال تھا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ الٹا مجھے ہی استفسار نظر سے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے کہا، ویری سمپل، اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر بند کیسے ہو گیا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، یہ کس وقت بند ہوا تھا؟ میں صحیح وقت تو نہیں بتا سکتا، رات ہم سوئے ہوئے تھے تو یہ آن ہی تھا۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ کھلی تھی تو یہ بند پڑا تھا، کچھ بتاؤ تو صحیح، بیٹھے بٹھائے اس میں کون سی خرابی پیدا ہو گئی تھی؟ وہ چند لمحے سنجیدہ اور ٹٹولتے ہوئے نظر سے مجھے تکتی رہی۔ اس کی نگاہ میں بے یقینی کا تاثر پایا جاتا تھا، جیسے اسے میرے بتائے کا اعتبار نہ ہو۔ میں اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بڑی سادگی سے بولی، اس میں آن آف کی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کا ایئر کنڈیشنز آف تھا، میں نے سمپل اسے آن کیا ہے اور دیکھ لو یہ آن ہو گیا ہے۔ سمپل از اٹ؟ لیڈی مکینک کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ ایئر کنڈیشنز کو کس نے آف کیا تھا۔ اس کمرے میں صرف میں اور راکیل ہی تھے۔ میں اپنے بارے میں تو دعویٰ کرنے سے کہہ سکتا تھا ایئر کنڈیشنز میں نے آف نہیں کیا تھا، اور اگر راکیل نے آف کیا تھا تو پھر یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیوں؟ اب کمرے کا درجہ حرارت بڑی حد تک معتدل ہو چکا تھا۔ میں ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف ٹہلتے ہوئے راکیل اور ایئر کنڈیشنز کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایئر کنڈیشنز بڑی سبک خرابی سے چل رہا تھا اور راکیل بڑی بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ اس حالت میں وہ بڑی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ کیا وہ واقعی ایسی ہی معصوم اور بے خبر تھی؟ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی کہ ایئر کنڈیشنز راکیل نے آف کیا تھا۔ اس کے خطرناک شرائط کی تہہ میں پہنچ جانے کے بعد مجھے یقین ہو چلا کہ وہ اس وقت سو نہیں رہی تھی، بلکہ سونے کی بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس رک کر چند لمحے اسے گہری نظر سے دیکھتا رہا۔ پھر ایک ٹیسٹ کے طور پر میں نے نہایت ہی دھیمی آواز میں اسے پکارا، راکیل، گارشیا۔ یہ عمل میں نے 2-3 مرتبہ دہرایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، گویا اپنی اداکاری سے مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ میں نے اس کا یقین کر لیا۔ اس یقین کرنے میں میرا کیا جاتا تھا؟ پردہ داری اور پردہ دری میں فرق تو قائم رہنا چاہیے نا۔ میں خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس ٹیبل کے ایک کونے میں ایک خوبصورت مستطیل کلاک رکھا تھا۔ مذکورہ کلاک کے 2 خانے تھے یا حصے تھے۔ یہ اوپر والا حصہ گول تھا اور اس کے اندر ایک نہایت ہی قیمتی گھڑی نصب تھی، جبکہ نیچے والا خانہ مستطیل تھا اور اس خانے میں ایک مخصوص میگنیٹک فیلڈ موجود تھی، جس کے اندر 3 میٹالک رنگز 3 مختلف ایکسس میں مسلسل گھوم رہی تھیں۔ کہنے کو ایک ڈیکوریشن پیس تھا، لیکن ایکسس والی ایکسس ریڈ ایکسس میں لگاتار گھومتی رہی۔ وہ رنگز بہت ثبوتی محسوس ہو رہے تھے۔ دیکھنے والی آنکھ اس منظر پر جم کر رہ جاتی تھی۔ یہ فریم آف ریفرنس کی بڑی عمدہ جادوگری تھی۔ میں چند لمحات تک اس کلاک کی چمتکاری دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے دویز پردہ ہٹایا تو سامنے سلائڈنگ ونڈز موجود تھیں۔
اس کھڑکی کے اس پار دریائے ننیایا سویا ہوا تھا۔ -15 ڈگری سینٹی گریڈ کے اس آس پاس درجہ حرارت تو کسی دریا کا بہنا سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا نیانا کا سویا ہونا ہی مناسب الفاظ میں ہے۔ برف کی موٹی تہہ کے نیچے اگر پانی کی کوئی لکیر رنگ رہی تھی تو یہ بات دوسری ہے۔ میں نے گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا میں بنائی جانے والی دستاویزی فلموں میں ایسے منظر دیکھے تھے جب پینگوئن اور برفانی رچھ شکار کی تلاش میں برف کی دستہ کو توڑ کر نیچے اتر جاتے تھے۔ رزق کا حصول بڑا ہی نازک مسئلہ ہے اور ناممکن کو ممکن رکھ دیتا ہے۔ میں کچھ دیر بعد اس سلائڈنگ ونڈو سے ہٹا تو ذہن میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل چکی تھی۔ یہ کھڑکی مجھے ساحل تک پہنچا سکتی تھی۔ مجھے حیرت اور افسوس ہوا کہ ابھی تک میرا اس پر دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ ربی موشے ہیمن کی قید میں نے بڑے خشوع خضوع سے ساحل کا تصور کیا تھا اور میرے خیال کی قوت نے چند سیکنڈ کے لیے مجھے ساحل تک پہنچا دیا تھا۔ یہ در حقیقت پینل گلینڈ کی کارروائی تھی جو انسانی کھوپڑی کے سامنے والے حصے میں پیشانی کے مختلف بالعقب میں واقع ہوتا ہے۔ بعض ماہر روحیات سے اسے تیسری آنکھ یا باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ گلینڈ انسان کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے تو پھر اس کی آنکھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا۔ یہ آپ کے خیالات، آپ کی سوچ اور آپ کی خواہش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ بس پینل گلینڈ کو بیدار کرنے کے بعد کام میں لانے کی ضرورت ہے، جس کے اتقاضی توجہ پر مبنی کری ریاضت کی مضبوط ہے۔ میں ایک طویل عرصے سے یوگا اور چی کے ایڈوانس مشقیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کس وقت میرا پینل گلینڈ متحرک ہو گیا تھا۔ اس کا پہلا تجربہ تو مجھے اس سنگلاک کوٹری میں ہوا تھا اور اس بات نے میرا تجربہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ میرا تجربہ کچا نہیں تھا، کیونکہ تصور ٹوٹتے ہی میں نے ساحل تک رسائی حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کی تھی اور مجھے ناکامی ہی ہوئی تھی۔ کسی کام کو بار بار کرنے سے اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر میں پینل گلینڈ کی کارکردگی کو بار بار آزماتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اس کے استعمال پر قدرت حاصل کر لیتا۔ یہ بیدار ہو چکا تھا۔ اب مسلسل پریکٹس کی ضرورت تھی اور اس سلسلے میں یوگا چی اس ایڈوانس مشقیں بہت مفید اور مددگار ثابت ہو سکتی تھیں۔ اس وقت میرے دل میں شدید خواہش میں مچلی کہ اب اس ساحل کا تصور کروں اور دیکھوں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ ڈاکٹر مونگ فوشے نے مجھے بتا چکا تھا کہ ساحل فیر بینکس میں تھی اور بالکل خیر و عافیت سے تھی، لیکن میں اپنے سینے میں ساحل کے جو جذبات رکھتا تھا وہ سالہ ڈاکٹر تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے مصنوعی نیند کی اداکاری میں مصروف راکیل اینڈرسن اور روٹی پر ایک اجنبی سی نظر ڈالی اور کمرے کے ایک کونے میں پہنچ گیا۔ عشق کے خمدار مسائل سے دو چار انسان روزی کا رہتا ہے اور نہ ہی روٹی کا، اور روٹی بھی ایسے ہی جو اپنے ریپر میں رہنا پسند نہ کرتی ہو۔ بہرحال برفانی رچ کے گرم مزاج اون سے تیار شدہ موٹے کمبل نے اسے مختصر لباس حسینہ کو ایک ریپر میں محفوظ کر دیا تھا۔ یہ تو وہی بتا سکتی تھی کہ اب اسے مزید کسی حرارت کی ضرورت تھی یا نہیں۔ میں کمرے کے کونے میں لوٹس پوسٹر بنا کر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر مونگ کے مطابق ساحل اس وقت فیر بینکس میں موجود تھی جو دینالی کے عین شمال میں واقع ہے۔ میرا رخ اس وقت شمال ہی کی طرف تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چند گہری ہموار سانسیں لینے کے بعد تصور کو ساحل پر مذکور کر دیا۔ میرے ذہن کے اسکرین پر اس وقت ساحل کا سراپا روشن تھا۔ اس کا ایک ایک نقش میرے دل پر نقش تھا، میری روح میں پپوست تھی۔ میں اس صورت کو کسی صورت بھلا سکتا تھا۔ اس وقت میری تمام تر توجہ اپنی باطنی آنکھ یعنی پینل گلینڈ پر مرتکز تھی۔ چند لمحات کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساحل کا سراپا بگڑ رہا ہو۔ میں قدرے پریشان ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری پریشانی دور ہو گئی۔ در حقیقت میرے تصور میں ساحل کا سراپا بگڑا نہیں تھا بلکہ سنور گیا تھا۔ یہ سب کچھ پانی کی سطح پر بننے والے عکس کے مانند ہوا۔ اگر پانی میں ارتعاش پیدا ہو جاتا تو سطح پر ابھرنے والے عکس بھی لہرانے اور ڈگمگانے لگتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ٹھہر جاتا ہے۔ ساحل کا سراپا بھی میرے تصور میں لمحاتی طور پر زیر و زبر ہوا اور ٹھہر گیا، اور یہ ٹھہرنا ایک لمحے سے زیادہ کا نہیں تھا، کیونکہ ٹھہراؤ کے فوراً بعد ہی اس تصوراتی منظر میں تحریک پیدا ہو گئی تھی۔ میں ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا تھا۔ وہ کسی آرام دہ نشست کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کا ماحول پرسکون اور روشن روشن سا تھا۔ میں اس کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جائزہ تصور کی نگاہ کا کمال تھا، وہ تصور جس کے پرواز نے مجھے ساحل تک پہنچنے کا راستہ دکھایا تھا۔ میں اسی تصور کی چنگلی تھامے ساحل کے ارد گرد دیکھنے لگا، اور اسی وقت مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ ساحل کے آس پاس موجودہ خواتین و حضرات بھی اس کی طرح اپنے آرام دہ نشستوں پر بیٹھے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ لگی کہ وہ کسی ہوائی جہاز کا اندرونی ماحول تھا۔ تو کیا ساحل اس وقت کسی طیارے میں سفر کر رہی تھی؟ یہ سوال اتنا سنسنی خیز اور تہلکہ انگیز تھا کہ اس نے میرے تصور کی چولیں ہلا دیں۔ مجھے یہ خیال بھی نہ رہا کہ میں اس وقت گہرے مراقبے کی کیفیت میں ہوں۔ ساحل کا کسی ہوائی جہاز میں سفر کرنا اتنا بڑا انکشاف تھا
कि मैं अपनी हरकत सिकनात पर काबू न रख सका और मैंने बेसाख्ता आंखें खोल दी। आंख खुलते ही मैं हॉल पर लॉज के कमरा नंबर 303 में हाजिर हो गया। मैंने महसूस किया मेरा पूरा वजूद पसीने में नहाया हुआ था। मैंने अपनी कैफियत पर गौर फिक्र करने की बजाय दोबारा आंखें बंद कर ली और साहिल को खोजने की कोशिश करने लगा। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया मैं इस कोशिश का कोई फायदा नहीं। मैंने थक हार कर आंखें खोल दी। मेरे अंदर जो नई सलाहियत उजागर हुई थी इसमें कोई यकीनन कमज़ोरी मौजूद थी, या फिर ये मुमकिन था कि मुझे इस सलाहियत से भरपूर इस्तेफादा करना ना आता हो। मैं इसके इस्तेमाल का मुनासिब तरीक़ाकार ना जानता हूँ। बहरहाल ये एक नई चीज़ थी और किसी भी नई चीज़ को समझने और इसे इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। इस सिलसिले में मुझे किसी माहिर रोहियत से मशवरा करना चाहिए था। साहिल के हालिया तस्वुर ने मेरे अंदरून को बुरी तरह बेचैन कर दिया था। अगर वो किसी हवाई जहाज़ पर सवार थी तो फिर ये सवाल पैदा होता था कि वो कहाँ जा रही थी और कहाँ से आ रही थी। डॉक्टर मोंग रिफोशे के मुताबिक वो इस वक्त फेयरबैंक्स में थी और कल शाम को इसे एनकरेज पहुंचना था। डॉक्टर मोंग ये भी बता चुका था कि वो डेल्टा एयरलाइंस की तैयारी से सफ़र करेगी, लेकिन कल शाम तो अभी 15-16 घंटे बाकी थी, जबकि फेयरबैंक्स से एनकरेज आने के लिए किसी भी तौर 2.5-3 घंटे से ज़्यादा वक्त दरकार नहीं था। साहिल वाले मामले ने ना सिर्फ ये मुझे ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझा दिया, बल्कि मैं गहरी तशवीश में भी मुब्तला हो गया। अगर साहिल सारात के इस आखिरी पहर फेयरबैंक्स से एनकरेज जा रही थी तो फिर डॉक्टर मोनिंग ने मुझसे झूठ बोला, और अगर मोंग ने दरोग कोई गोई से काम नहीं लिया और वाकई साहिल गए शाम ही को एनकरेज पहुंचने वाली थी, तो फिर इस वक्त वो किसी तैयारी में सवार होकर कहाँ जा रही थी। ये तो मुमकिन नहीं था कि मेरे तस्वुर ने मुझे धोखा दिया हो। मेरी जहनी उलझन को सिर्फ एक ही शख्स दूर कर सकता था और वो शख्स था डॉक्टर मोनिंग रिफोशे। ये भी हो सकता था प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो गई हो और साहिल को वाकई इस वक्त एनकरेज पहुंचाया जा रहा हो। मैं डॉक्टर मोनिंग को फ़ोन करके इसके बारे में मालूम कर सकता था। मैं उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही पलटा राकेल से आंखें चार हुईं, बेसाख्ता मेरे लबों से निकला, तुम कब उठी? वो बड़ी मैमानी खेज नज़र से सराता पा मेरी जायज़ा लेते हुए बोली, थोड़ी देर पहले वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। तुम्हें इस कोने में खामोश बैठकर देखकर मुझे हैरत हुई। शायद तुम कोई इबादत वगैरह कर रहे थे। मैंने सुन रखा है मुसलमान नमाजें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और अक्सर रात गई इबादत भी करते हैं। वो लिबास में खलासे में मलबूस मेरी आंखों में आंखें डाले बड़े धड़ल्ले से बात कर रही थी। इस बेखौफ हसीना का हौसला काबिल दीद और काबिल दाद था। अगर मैं इसके हुस्न और बहादुरी की तारीफ करने बैठ गया तो अपने मकसद से 2-4 हो जाऊंगा। मेरे पास अनगिनत सवाल थे। जो इस नाजुक सवाल तो यही था कि इसने एयर कंडीशनर्स को क्यों बंद किया था। इस हरकत से इसका मतलब क्या था। लेकिन मेरा जहन इस वक्त साहिल वाले मामले में उलझा हुआ था, इसलिए मैं राकेल को छेड़कर कोई नया मुहाज नहीं खोलना चाहता था। लिहाजा इसके जवाब में निहायत ही सादगी से कहा, तुमने मुसलमानों के बारे में जो कुछ सुना और देख रखा है इसे फिलहाल अपने जहन से निकाल दो। तुम्हारी आसानी के लिए इतना बता दूं कि मैं इधर कोने में बैठा कोई इबादत नहीं बल्कि योगा की एक मशक कर रहा था। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने इजाफा करते हुए बोला, रात अभी बाकी है, खामोशी से बिस्तर पर जाकर सो जाओ। अगर तुम इस हालत में ज़्यादा देर तक कंबल से दूर रहें तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। बात ख़त्म करते ही मैंने इसके वजूद पर चश्मा लिबास के ट्रेलर की जानिब इशारा किया। इसने अजीब सी नज़र से एयर कंडीशनर्स को देखा, फिर मेरी तरफ मतवज्जो होकर बोली, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? मेरे सीने में जो आतिश फिशां दहक रहा है, इसकी तपिश हर ठंड का एहसास मिटा देती है। मैंने गमगीन लहजे में कहा, तुम इस सिलसिले में फिक्रमंद मत हो। बाज़ औक़ात तुम बड़ी मुश्किल बातें करने लगते हो, कुछ समझ नहीं आता। जो बात समझ में ना आए इसके लिए जहन को ठिकाना नहीं चाहिए। क्या मतलब? वो सवालिया अंदाज में मुझे घूरने लगी। मैंने कहा, मतलब बहुत वाज़ा है, ऐसी बातों पर सोचने से जहन उलझता है और उलझे हुए जहन से नींद को सोचों दूर भागती जाती है, जबकि तुम्हें इस वक्त बर्फानी रीछ की ओन से तैयार करदा कंबल में एक दुबक कर सोना चाहिए। वो एक आंख दबाकर बोली, और तुम्हें तो कंबल में नहीं दुबकना चाहिए ना? मुझे कंबल से बहुत डर लगता है। मैंने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा, कंबल से डर? वो क्यों? क्या तुमने कंबल और इंसान की कहानी नहीं सुन रखी? नहीं तो सुनाओ, क्या कहानी है? वो अचानक मचल गई। मैंने नहायत मुख्तसर अल्फाज में इसे वो कहानी सुना दी, जिसमें एक इंसान शदीद सर्दी से बचाव की खातिर एक स्याह रिछ को कंबल समझकर ओढ़ने की कोशिश करता है और फिर नतीजे के तौर पर नौबत यहाँ पहुँच जाती है। वो तो कंबल को छोड़ना चाहता है, लेकिन कंबल इसे छोड़ने पर आमादा नहीं होता। ये कहानी सुनकर राकेल की हंसी निकल गई। बड़े खुले डुले अंदाज में बोली, मैं नहीं जानती थी कहानी वाले स्याह रिछ का ताल्लुक इधर भी पूरा हो सकता है। दुनिया के किसी खित्ते से था, अलबत्ता अलास्का का बर्फानी सफ़ेद रिछ
ذرا مختلف مزاج کا واقعہ ہے۔ اگر کوئی اسے اوڑھنے کی کوشش کرے تو بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد خود ہی الگ ہو جاتا ہے بغیر کسی شکوہ شکایت کے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے بائمانی آفرین ٹپک رہتی تھی۔ ہاں، اس کا ایک ثبوت تو میری نظر سے بھی گزرا ہے۔ لگتا ہے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ کون سا ثبوت؟ وہ ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، رات تم اس کمبل کو اچھی طرح اوڑھ کر سوئی تھی، تھوڑی دیر بعد یہ خود ہی تم سے الگ ہو گیا بغیر کسی شکوہ شکایت کے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ جذبہ ہوتے ہوئے بولی۔ میں سفید ریچھ کی بات کر رہی تھی۔ بھائی، یہ کمبل بھی تو اس ریچھ کی اون سے بنا ہے نا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سفید برفانی ریچھ کے اچھے خاصے خصائل اس میں آ گئے ہوں گے۔ کیا یہ کوئی سنجیدہ مذاق ہے؟ نہیں، تم بیان کی ہوئی ایک حقیقت ہے۔ وہ سٹ پٹائے ہوئے تیوروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ لاجوابی کے اثرات تھے۔ میں نے کہا، تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی؟ چہرے پر خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسے کشیدگی میں بدلنے کے لیے تمہیں نیند کی بھرپور ضرورت ہے۔ میرا مشورہ ہے تم کمبل اوڑھ کر، میرا مطلب ہے اس شریف النفس برفانی سفید ریچھ کو اوڑھ کر اطمینان سے سو جاؤ۔ بات کے اختتام پر میں نے بیڈ پر پڑے مذکورہ کمبل کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ رکیل نے پوچھا، کیا تمہارے سونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ مجھے ایک ضروری فون کال کرنا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہی سو جاؤں گا۔ فون؟ اس وقت؟ اس نے دیور گلیئر کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ 2:45 بج رہے ہیں۔ اتنی رات گئے تم کس سے بات کرو گے؟ میں اس وقت ہر صورت میں ڈاکٹر مونگ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، اور راکیل کے علم میں بغیر ڈاکٹر کو فون کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اسے چھپانا مناسب نہ سمجھا اور کہا، میں ڈاکٹر مونگ کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہونے کانا نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس نظر میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی شامل تھی۔ وجدان، تم اس وقت ڈاکٹر مونگ کو جگاؤ گے؟ کیا کوئی بہت ہی ایمرجنسی میٹر ہے؟ ہاں، ایسی ایمرجنسی ہی سمجھو، میں نے گول مول جواب دیا۔ کچھ مجھے بھی بتاؤ، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے یقین ہو گیا وہ آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ اسے بستر تک پہنچانے کے لیے خود بھی وہاں جانا ضروری تھا، ورنہ وہ رات کا باقی حصہ یوں ہی کھڑے کھڑے سوال و جواب میں گزار دیتی۔ میں نے گمگیر لہجے میں کہا، ڈاکٹر مونگ سے جو بھی بات ہوگی تمہارے سامنے ہی ہوگی، لہٰذا اچھے بچوں کی طرح کمبل میں پہنچ جاؤ۔ میں ڈاکٹر مونگ کا نمبر ملوا رہا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی بیٹھ کے اس کنارے کی جانب بڑھ گیا جدھر چھوٹی سی سائڈ ٹیبل پر ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا۔ جب تک میں آپریٹر سے ڈاکٹر مونگ کو ملوانے کے لیے کہتا، راکیل بیڈ کے دوسرے کنارے پر سوار ہو کر کمبل اوڑھ چکی تھی۔ مجھے امید تھی آپریٹر رات کے آخری پہر ڈاکٹر مونگ کو ڈسٹرب کرنے پر چیں بجیں ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ٹیلی فون پر آپریٹر کی بجیں تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، تاہم الفاظ و افواج میں کہیں بھی مجھے چین چون کی محسوس نہ ہوئی۔ ڈاکٹر مونگ آپریٹر کے پاس ہی تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا، ڈاکٹر مونگ نے ہمارے سلسلے میں جولی نامی اس ٹیلی فون آپریٹر کو خصوصی ہدایات دے رکھی تھی۔ کوئی سوال کیے بغیر آپریٹر نے فوراً ڈاکٹر کو ملوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایئر پیس میں مجھے ڈاکٹر فوشر کی ہیلو سنائی دی۔ اس کی آواز سے لگتا تھا وہ گہری نیند سے بیدار ہوا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر، میں نے کہا، میں ڈی سلوا بول رہا ہوں۔ پہچانا مجھے؟ پہچان گیا۔ اس کی گمگیر آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ خیریت تو ہے؟ اس وقت فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ ڈاکٹر، تم نے بتایا تھا میری ساتھی اس وقت فیئر بینکس میں ہے، کیا وہ واقعی فیئر بینکس میں موجود ہے؟ ہاں، مگر یہ تم سوال کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ اور اس وقت فون کیا ہے؟ ڈاکٹر مونگ کی آواز سے الجھتی ہوئی جھلکتی نظر آئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا جواب دیے بغیر سوال داغ دیا، اور اس پروگرام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ میری ساتھی کل شام میں تمہارے پاس پہنچے گی۔ فی الحال تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، ڈاکٹر مونگ نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہاری آواز اور اندازے سے لگتا ہے کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے یا پھر ہونے والی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے بولا، مسٹر ڈی سلوا، آخر کیا بات ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، میرے خیال میں میری ساتھی اس وقت کسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہی ہے۔ کیا یہ کہہ رہے ہو ڈی سلوا؟ ڈاکٹر مونگ کے لہجے کی بوکھلاہٹ مخفی نہ رہی۔ دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈاکٹر مونگ کی گمگیر بار آواز میں بولے، تم کس بنا پر اتنے وثوق سے بات کر رہے ہو؟ فی الحال میں اس بنا کی وضاحت نہیں کر سکتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم فیئر بینکس کو فوراً چیک کرو۔ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تو میں فوراً چیک کرنا ہی پڑے گا ڈی سلوا، وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ تم فون رکھ دو، میں تھوڑی دیر بعد تم سے رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھا تو وہ راکیل نیچے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے
وہ اس ٹیلی فون کو گفتگو کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے ٹولتے ہوئے نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے متعدد سوالات کر ڈالے، لیکن میں نے اس کے کسی بھی اہم یا غیر اہم سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور حتمی بڑے لہجے میں کہا، ڈاکٹر کا فون آنے کے بعد اس معاملے پر بات کریں گے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے کے ساتھ بیڈ سے اتر کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ راکیل کی اس ادا پر مجھے قدر تعجب بھی ہوا، لیکن اس وقت میرے ذہن ساحل کی ایک گتھی سے نبردار آزما تھا، لہٰذا میں نے راکیل کی اس حرکت کو نوٹس نہیں لیا۔ ڈاکٹر موننگ نے تھوڑی دیر بعد فون کرنے کو کہا، لیکن جب 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تو میری فکر میں اضافہ ہو گیا۔ اس فکر میں ایک حیرت اس وقت شامل ہو گئی جب راکیل واش روم سے برآمد ہوئی، پوری طرح ڈریس اپ ہو چکی تھی۔ یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ اس وقت کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ اس غیر متوقع تیاری کے بارے میں اس سے کوئی سوال کرتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے فوراً فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر موننگ ریفوشر تھا۔ اس نے بڑی تشویشناک انداز میں کہا، ایپیسوڈ 6 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 7 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔